ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اپنے گرد چادر لپیٹ کر منہ کو چھپا لیا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، ورنہ باپ کا آخری دیدار بھی کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کی کوتاہی نے سب کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی گنہگار تھی، انہیں اس حد تک پہنچانے والی وہ خود تھی۔ یہاں اگر پھر سے ارد گرد کی آوازوں کو سن کر دم گھٹنے لگا۔ ماں اسے جھولیاں بھر بھر کر گالیاں دے رہی تھی۔ باپ نے جو ساری عمر عزت کمائی تھی، نیلم نے 2 کوڑی کی کر دی۔ اس سے پہلے کہ گلی کی عورتوں کا پتھراؤ شروع ہو، اس نے منہ کو پھر سے چھپا لیا۔ تبھی کہتے ہیں انسان کو اچھے راستے پر چلنا چاہیے۔ نہ جانے کتنی بد کردار تھی، تو دیکھو آج کیسے اکیلی رہ گئی۔ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ عاشق شاید اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ بن بیاہی ماں بننے کا دکھ ماں باپ کو دے چلی ہے۔ ایسی بیٹی سے تو بہتر ہے کہ اللہ بے اولاد ہی رکھتا۔ کسی عورت کی بات اس کے کان میں پڑی۔ سب کو چیخ چیخ کر بتانے کی کوشش میں تھی کہ اس کا نکاح ہوا تھا، اس کا بچہ لاوارث نہیں ہے، بلکہ اس کی سگی اور جائز اولاد ہے۔ پھر سے اس کے سر میں ٹیس اٹھی۔ یہی تو، اب تم ایک آوارہ اور خود مختار سے کیا امید رکھ سکتی ہو؟ یہ تو بڑوں و ڈیروں کی نیک نامی تھی جو اس کو گھر رکھ لیا۔ اپنے دوسرے بیٹے سے اس کا نکاح کروانے چلے ہیں، ورنہ لوگ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ دوسری عورت نے بات کی۔ پتہ نہیں اس میں ایسا کیا ہے کہ شاہ خاندان نے اسے اپنے دوسرے بیٹے کی بہو بنانے کا سوچ لیا۔ گھریلو عورتوں کو دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کو آج کل اس کی عزت پر باتیں بنا کر عجیب مزہ آ رہا تھا۔ سنا تھا اس کے باپ نے بھی اس کو اسی لیے چھوڑا تھا۔ خیر ہمیں کیا، ہم کیوں اپنی زبان خراب کریں؟ 2 دن پہلے انہیں سب پتہ چلا تھا۔ باپ تبھی تو زندہ نہ رہ سکا، لوگوں کو کیا جواب دیتا؟ نیلم کا صدمہ وہ برداشت نہ کر سکے تھے، اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل چکا تھا۔ زخم کو کرید کر نمک مرچ چھڑک رہے تھے۔ کاش اللہ اس سے پہلے موت ہی دے دیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر اپنی محبت میں وہ بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ گھٹن کے باعث قدم باہر اٹھانا مشکل ہو چکا تھا۔ نیلم کے سامنے کا منظر دھندلایا۔ وہ اپنے قدموں کو مضبوطی سے تھامے آگے بڑھنے لگی۔ وہ زمین پر گر گئی۔ اب شاید اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ کچھ عورتیں جان پوچھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کے اوپر بوجھ دیتی گزر چکی تھیں۔ شاہ زین شاہ نے اسے معاشرے کی سرد گرم ہوا سے بچانے کے وعدے کیے تھے۔ آج وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ خود تو مر گیا، لیکن پیچھے بزدل آدمی اس کے لیے مصیبتیں کھول گیا۔ تنہا وجود تھا، محبت پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا، کوئی بھروسہ کرنے کو نہیں تھا۔ وہ باتیں سن سکتی تھی، مگر دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اب حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کسی نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا ہے۔ کون ہو تم؟ اپنے محرم شوہر کا لمس اس کے لیے نیا تھا۔ تبھی غنودگی میں بھی وہ اس پر پنجے مارنے لگی تھی۔ شور مت کرو، ورنہ لوگوں میں تمہارے ساتھ میرا بھی تماشا بن جائے گا۔ اس کی آواز سنتے ہی مزاحمت دم توڑ گئی۔ اچانک سے گھٹن کا احساس کم ہوا۔ وہ اسی لمس کی تلاش میں تھی۔ اس نے اس لمس کو قبول کیا اور اس شخص کے کاندھے پر سر رکھ دیا جو مضبوطی سے اسے اٹھائے یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا، مگر آنکھیں اب بھی آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ سامنے کا منظر دھندلا تھا۔ لوگ اس کے باپ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ گھٹی گھٹی سی سسکیاں جہانگیر کے کانوں میں گونجنے لگی۔ جسم میں طاقت نہیں تھی کہ حرکت کر سکے۔ صبح سے کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ وہ اس کا جائز محرم تھا جس نے اسے اپنایا تھا۔ میری بیوی کے کردار پر کوئی بات نہ کرے، اور جو کرنا چاہتا ہے تو اپنے جنازے کا انتظام بھی ساتھ رکھے، اور میں اپنی باتوں کو دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ کسی نے سخت لہجے میں سب کو دھمکایا۔ سردار جہانگیر کے آگے بولنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ یہ کون تھا جو مجمع کے درمیان اس کے برابر میں کھڑا ہوا اور اس کے خلاف باتیں کرنے والوں کو حیران کر دیا تھا؟
کل تک وہ اسے اپنی بیوی بنانے پر تیار نہیں تھا اور آج بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ آخری بار سماعتوں سے وہی آواز ٹکرائی جو اس دن نکاح میں ٹکرائی تھی۔ پھر تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ کاش شاہزین شاہ جانے سے پہلے ایسی ہمت دکھا جاتا تو آج کوئی اس کے کردار پر باتیں نہ بنا رہا ہوتا۔ سردار حویلی میں 2 بہویں تھیں، لیکن نیلم کو آج تک شانزے جیسی عزت اور محبت نہ مل سکی۔ وہ صرف یہاں کچھ دنوں کی مہمان تھی، جبکہ شانزے سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ کوئی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ سردار ابراہیم نے اپنے دل کے تخت پر شانزے کو بٹھا رکھا تھا۔ کسی کی زندگی میں نیلم کا وجود اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ شاید وہ خود بھی اپنے مرے ہوئے باپ کو دیکھ کر اپنے اندر کے مقام کو کھو چکی تھی۔ ہر وقت دیواروں کو دیکھتی رہتی تو کبھی کبھی خود کو زور زور سے مارنے لگتی تھی۔ شاہزین شاہ کو بددعائیں دیا کرتی تھی جو اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کچھ بھی کر لے، پر ابراہیم کی نظر میں وہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی پہلی محبت مر کر بھی دنیا کی نظر میں ختم نہ ہوئی تھی۔ وہ اس کا ماضی تھا اور ابراہیم اس کا حال تھا، جس کو وہ تو قبول کر چکی تھی، مگر ابراہیم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسی بات کو لے کر وہ اس کو کئی بار طلاق کی دھمکی دے چکا تھا۔ ابراہیم کو کیسے بتاتی کہ جب وہ طلاق کی بات کرتا ہے تو نیلم کا سانس سوکھنے لگتا ہے۔ سردارنی کی آواز پر وہ حال میں دوبارہ لوٹی تھی۔ اپنی نم آنکھوں کو ہاتھوں کی پشت سے صاف کیا۔ اسے کسی سے وہ عزت و مرتبہ نہیں چاہیے تھا، بلکہ وہ تو اپنے شوہر کا نام بس ساری زندگی ساتھ لگائے رکھنا چاہتی تھی۔ محترمہ، تم شاید بھول چکی ہو کہ اس گھر میں صرف اپنی اولاد کی خاطر لائی گئی ہو۔ ناز نخرے کرنا چھوڑ دو اور خود کی صبح کی پہلی کرن کے ساتھ کمرے سے نکل آیا کرو۔ اس کی آواز رندھی ہوئی اور پھٹی ہوئی تھی۔ سردار صاحب نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ جب تک اس بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی تب تک نیلم سے کوئی بھی کام نہ لیا جائے۔ وہ سب کو چیخ چیخ کر بتا سکتی تھی۔ بے شک اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لیا جائے، وہ اس کا جائز بچہ ہے۔ اس کی اعتماد کو دیکھتے ہی سردار صاحب نے کچھ ایسا فیصلہ لیا تھا۔ وہ لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان جاتے تھے کہ کون کتنا سچ بول رہا ہے۔ اماں، آپ کچھ دیر کے لیے نیلم کو میرے کمرے میں بھیج دیں۔ نیلم خود احتیاط کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ جائے، کیونکہ ہر بات کا اختتام طلاق پر ہوتا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ ہو چکی تھی، کیونکہ روز کا ذہنی ٹارچر اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اماں نے منہ میں کڑوا بادام دیتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا کہ میرے سر پر کھڑا ہونے کے بجائے اپنے شوہر کے حکم کی پیروی کرو۔ نیلم کے پاس انکار کا کوئی جواز باقی نہیں تھا۔ تبھی مرے مرے قدم اٹھاتی وہ سردار ابراہیم کے کمرے کی جانب گئی، جہاں دیوار پر اس کی اور شانزے کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ دل میں چبھن سی ہوئی۔ میں آپ سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ساری زندگی صرف آپ کا نام مانگا ہے۔ جانتی ہوں اپنے جذباتی محبت کے نام پر جو غلطی کر بیٹھی ہوں اس کی سزا ساری زندگی بھگتنی ہے۔ تم اب مجھے بتاؤ گی کہ مجھے تم سے بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ اپنے کاندھے پر چادر ڈالے وہ اس کے قریب آنے لگا۔ وہ پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی تھی۔ تم میری بیوی ہو، میں جب چاہے تمہیں کمرے میں بلا سکتا ہوں۔ ابھی تم میری اور شانزے کی تصویر کو نظر لگا رہی تھی۔ کیا دل میں کسک اٹھ رہی تھی اور اپنا یار یاد آ رہا تھا؟ اس کے لفظوں کے لیے زخم پھر سے اپنا اثر دکھانے لگے تھے۔ سسکیاں دبائے وہ بت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی، کیونکہ رو کر خود کو اس کے سامنے کمزور ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ بار بار اپنے لفظوں سے مجھ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اگر آپ کو مجھ پر اور میرے بچے پر باقی سب کی طرح یقین نہیں ہے تو اس کا دنیا میں آنے کا انتظار کر لیں۔ خود DNA رپورٹ کروا کر سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گی۔ وہ اس کی بات پر حلق کے بل چیخی تھی۔ ابراہیم کو اس کی آواز پر طیش آ گیا۔ تم ایک بد کردار، نیچ اور جاہل عورت ہو،
اور میں تم جیسی گندگی کو 1 منٹ بھی اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جو تم نے DNA ٹیسٹ کا سب کو چکما دے رکھا ہے، اس سے بھی میں اچھے طریقے سے نبٹ لوں گا۔ اگر تم جھوٹی نکلی تو یہ زمین چھوٹی پڑ جائے گی، تمہارے منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ وہ اس کے کان میں پہنی ہوئی بالی کو بے دردی سے کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ شانزے بڑی فرصت سے یہ سارے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو، نیلم اس کے لیے سوتن سے کم نہیں تھی۔ کئی بار وہ اپنا مقابلہ نیلم سے کیا کرتی تھی۔ میں اپنے بچے کو جائز تسلیم کروا کر اس دنیا سے جاؤں گی۔ جس نے جو سمجھنا ہے سمجھ لے، لیکن یہ میرا جائز اور حقیقی بچہ ہے۔ شانزے کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جلد ہی نیلم کو سردار ابراہیم کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس نے سردار ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شاہزین شاہ کی اولاد کو ماں بن کر پالے گی، لیکن اس کے لیے نیلم کو طلاق دینی ہوگی۔ بہت جلد اسے اپنا کام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ نے اس کے حصے کی آزمائش ختم کر دینی تھی۔ سردار حویلی میں وہ کسی سے زیادہ بات تو نہیں کرتی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے شوہر کو اس سے دور کیا تھا۔ جب سے نیلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس نے اپنے ساس سسر سے بات کرنا تک چھوڑ دیا۔ سبھی لوگ اس کے بدلتے رویے سے واقف تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے اس عمل نے شانزے کو کتنی تکلیف دی ہے۔ نیلم منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ جن دوستوں نے اسے شاہزین شاہ کے سپنے دکھائے تھے، وہ آج اسے برا بھلا کہنے کی کوشش میں تھی۔ کوئی اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ گھر والوں سے اپنے نکاح کو چھپا کر دنیا کی بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ اٹھ کر ایک دم سے ماں کے گلے لگی تھی، رو رو کر خود کو صبح سے ہلکان جو کر چکی تھی۔ اپنے نکاح کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بھابھیوں نے کہا کہ ہم اسے ایک پل بھی گھر پر نہیں رکھیں گے، اور جسے اس کے ساتھ ہمدردی ہے وہ بھی گھر سے نکل جائے۔ بوڑھے ماں باپ اسے لے کر کہاں جاتے؟ پورے گاؤں میں آگ کی طرح بات پھیل گئی۔ صبح کام کرتے دوران اچانک چکر آیا تو ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ انہیں لگا کہ پیٹ میں گیس وغیرہ ہو گئی ہوگی، تبھی اتنا واویلا کر رہی ہے۔ ہمیشہ بیمار ہو کر گھر والوں سے ایسے ہی ناز نخرے اٹھواتی تھی۔ گھر بھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے سبب وہ سب کی لاڈلی بھی تھی۔ بھابیاں لاکھ ڈانٹ لیتی، لیکن بھائی کبھی کوئی زیادتی نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر نے جو خبر کچھ دیر پہلے سنائی سب کو صدمے میں ڈال چکی تھی۔ منہ چھپاتی وہ گھر کو واپس لوٹی تھی، لیکن ان کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی یہ خبر محلے بھر میں پھیل چکی تھی۔ نہ جانے کس کے کان اتنے تیز تھے جس نے کسی کے راز کا پردہ نہ رکھا۔ ماں، تو میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ نیلم نے ماں کی گالی نہیں سنی، اس لیے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ تو کیا یہ ڈاکٹرنی جھوٹ بول کر گئی ہے؟ کس کا بچہ پیدا کر رہی ہے؟ مجھے سچ سچ بتا دے۔ وہ خود اتنی بڑی بات سن کر آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ نیلم نے کئی بار شاہزین شاہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار آگے سے ہی جواب ملتا کہ آپ کا نمبر فی الوقت کے لیے بند ہے۔ اسے زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا کہ واپس لوٹ کر پوچھا ہی نہیں۔ اماں، تیری قسم، میں نے شاہزین شاہ سے نکاح کیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اپنی اور شاہزین کی محبت کو پاک مانتی تھی، کیونکہ نکاح کے بعد ہی وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ وہ بزدل انسان تجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا کر خود کدھر چلا گیا ہے؟ تیرے بھائی تیرے خون کے پیاسے بنے گھوم رہے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اماں، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں اسے آج ہی فون کر کے کہتی ہوں کہ شام کو آ کر میرے بھائیوں سے بات کر لے۔ ایک بار تم میرا ساتھ دے لو۔ ہاتھ پکڑ کر منت سماجت کرنے لگی۔ 3 دنوں سے اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن ہر روز ٹال دیا کرتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ مصیبت اس صورت میں نازل ہو جائے گی۔ اپنے پہلے بچے کی خوشی میں ہر انسان کو جواب دینے میں لگی ہوئی تھی۔ ماں اسے پیچھے کی جانب دھکیل چکی تھی۔ آخر اتنے لاڈ پیار سے پالی بیٹی اگر یہ دن دکھا دے
تو والدین کو تکلیف تو ہوگی۔ میں نے صرف اس سے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ میرا بچہ اپنا جائز ہے۔ بھائی آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے نازک گال پر تھپڑ رسید کر گیا تھا۔ تمہاری بھابھی ٹھیک کہتی تھی کہ تمہیں شہر پڑھنے کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ آخر کو معلوم بھی ہے کہ کس کے اوپر تم الزام لگا رہی ہو۔ وہ ہمارے شہر کے سیاستدان کا بیٹا ہے، ہم ان لوگوں سے کیسے نبٹ سکیں گے؟ منہ کالا کروانے سے پہلے والدین اور بھائی کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ رات کا آخری پہر تھا، ان کے گھر سے آوازیں باہر کو جا رہی تھیں۔ آپ مجھے ایک موقع دیں، وہ مجھے عزت سے یہاں سے لے کر جائے گا۔ شاہ زین شاہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو جلد اس بارے میں بتا دے گا۔ شاہ خاندان میں بہت سخت رسم و رواج تھے۔ وہ لوگ باہر کی بہو کو جلد تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انہیں منانے کی خاطر یہ نکاح کیا گیا تھا۔ خبردار بازاری عورت، تمہیں کس نے کہا کہ اب تم ہمارے گھر میں رہو گی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جس عاشق کے ساتھ منہ کالا کروایا ہے اسے کہو یہاں سے تمہیں لے جائے۔ بھابھی بھی ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باپ نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ بھائی اپنی بات کہتا واپس کو لوٹ گیا۔ نیلم پھر سے شاہ زین شاہ کو کال پر کال ملانے لگی۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ دوسری جانب سے کال اٹھائی گئی۔ کسی انجان مرد کی آواز کو وہ پہچان نہ سکی۔ کون بات کر رہا ہے؟ نیلم اس انجان شخص کے ہیلو کہنے پر ڈر گئی تھی۔ کہیں شاہ زین شاہ نے اسے دھوکہ تو نہیں دے دیا؟ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، ہاتھوں سے جیسے جان سے نکل رہی ہو۔ میں شاہ زین شاہ کا دوست بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ دل کو ڈھارس سے ملی، جیسے یقین آیا ہو کہ ابھی کچھ بن سکتا ہے۔ آپ پلیز میری شاہ زین سے بات کروا دیں، اس وقت میرا ان سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری طرف مرد حیرانی سے ایک عورت کی آواز پہچانا۔ شاہ زین کبھی بھی عورتوں کے ارد گرد رہنے والا انسان نہیں تھا۔ نہ جانے یہ عورت کون تھی؟ دیکھیے، ابھی کچھ دیر پہلے شاہ زین کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور ہم اسے لے کر اسپتال آئے ہیں۔ جیسے ہی وہ کچھ ہوش میں آئے گا میں اسے آپ کے بارے میں بتا دوں گا۔ آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ وہ واقعی میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ میں شاہ زین کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ جب بھی ہوش آئے اسے بتائیے گا، گھر میں سب کو پتہ چل گیا ہے، وہ جلد مجھے یہاں سے لے جائے۔ وہ لڑکا کافی حیران ہوا تھا، کیونکہ جس طرح کے لڑکی کا لب و لہجہ تھا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شاہ زین کی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھ پانا مشکل تھا کہ وہ بچ پائے گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے غلط انسان پر بھروسہ کر لیا ہے؟ جو شخص اپنے گھر والوں کے سامنے آپ کا تعارف نہ کروا سکا، دنیا کے سامنے آپ کو اپنی بیوی نہ کہہ سکا، وہ کل کو آپ کو کیا ہی درجہ دے گا؟ اب تو شاہ زین شاہ کی اپنی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کی سانسیں بھی اب دعا کے بھروسے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کو بدنامی سے بچا لے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کال کاٹ چکا تھا اور وہ موبائل کو گھورنے لگی کہ آگے اس کی قسمت میں نہ جانے کیا کیا لکھا باقی ہے۔ جو بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا اس کے لیے تو پہلے ہی آزمائشیں لکھ دی گئی ہیں۔ نیلم پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی بے وقوفیوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کاش شاہ زین کے سامنے ڈٹ جاتی اور کہہ دیتی کہ تو جب تک وہ گھر میں رشتہ نہیں لا سکتا وہ اس سے نکاح نہیں کرے گی۔ جائے نماز بچھا کر اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ اتنے دنوں سے اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہی تھی، اپنے بوڑھے باپ کے کاندھوں پر مزید بوجھ بڑھا دیا تھا۔ اللہ سے رو رو کر شاہ زین کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ اس کی آزمائشیں مزید نہ بڑھیں۔ ساری رات کو جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہی تھی، لیکن آج اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ رات کے آخری پہر بھی فون رنگ ہونے لگا، شاید شاہ زین کی زندگی کی نوید سنائی جائے۔ آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ شاہ زین شاہ کی موت ہو گئی ہے،
دوسری طرف سے جو کچھ سننے کو ملا اس کے بعد نیلم کے اندر ہمت ختم ہو چکی تھی۔ کاش وہ شاہزین کا ہاتھ جھٹک دیتی تو آج یہ مصیبت نہ آتی۔ مرد کے کردار پر کبھی کوئی انگلیاں نہیں اٹھاتا، سارے الزامات عورت کے سر دیے جاتے ہیں۔ امید کی آخری شمع بھی بجھ گئی تھی۔ کس کس کو یقین دلائے گی کہ وہ اس کی جائز اولاد ہے؟ وہ دھیرے دھیرے ہوش کھونے لگی تھی۔ اس حالت میں لڑکیاں ناز نخرے اٹھواتی ہیں اور وہ لوگوں کے تیر و نشتر برداشت کر رہی تھی۔ اس کے بچے کا کیا بنے گا، یہی سوچ کر دکھ کھائے جا رہا تھا۔ نیلم اپنے گھر کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ بچپن سے ہی ناز نخرے کے ساتھ پالا گیا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دی۔ مڈل کلاس گھرانے کے ہونے کے باوجود بھی وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ تبھی تو خاندان کی ساری لڑکیاں حسد کرنے لگیں۔ اس کی زندگی میں اصل تبدیلی تو تب آئی جب شاہزین شاہ آ گیا۔ پورے گاؤں میں وہ اکلوتی لڑکی تھی جس نے کالج جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے اس فیصلے سے صرف اس کے بھائی راضی تھے، کیونکہ والدہ بھی چاہتی تھیں کہ اب اس کی شادی کر دی جائے۔ بچپن سے ہی نیلم کا رشتہ اپنے خالہ زاد کزن کے ساتھ طے تھا۔ اماں، آج میرا پہلا دن ہے، آج ہی تو آپ مجھے ایسے کہہ کر رخصت نہ کریں۔ شادی بھی کر لوں گی تو سال پلک جھپکتے گزر جائیں گے۔ خالہ کو کہیں کہ وہ اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ گلے میں باہیں ڈالتے ہی وہ لاٹ سے کہنے لگی۔ چادر کو اچھے سے سر پر جما لیا۔ شاہزین شاہ آج کافی عرصے بعد سردار ابراہیم کے ڈیرے پر آئے تھے۔ اسے گاؤں آنا زیادہ پسند نہیں تھا، لیکن اپنے دوست کی شادی پر اسے آج شہر سے گاؤں آنا ہی پڑا۔ لیکن راستے میں ہی اس کی گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ یہ اتفاق تھا یا پھر خدا کی طرف سے کوئی اشارہ کہ دونوں کا آج ملنا لکھا تھا۔ شاہزین شاہ پہلی نظر میں نیلم کو اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ وہ کوئی نظر باز بگڑا ہوا رئیس زادہ نہیں تھا، بلکہ چھوٹی عمر سے ماں کا خرچ اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ وہ اپنے ماموں کے کاروبار کو بھی سنبھال رہا تھا۔ سنیں؟ نیلم اس کی بات سن کر رکنے کے بجائے اپنے قدم تیزی سے اٹھانے لگی۔ نہ جانے کون سا نیا رئیس زادہ اس گاؤں میں آ گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شکل سے بھی شہری بابو سا لگ رہا تھا۔ اگر نیلم کے بھائی یا گاؤں کا کوئی آدمی ان دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ لیتا تو اس کی عزت کا تماشا بن جانا تھا۔ دیکھیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا آپ اپنا نام بتا سکتی ہیں؟ آپ کو کسی نے اتنی تمیز نہیں سکھائی کہ سڑک سے گزرتی عورت کو یوں روک کر نام پتہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ اور آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ دو ٹوک بات کرنے والی وہ نڈر لڑکی شاہزین شاہ کو کافی پسند آئی تھی۔ زیادہ بات دونوں کر نہیں سکے، لیکن روز اس راستے پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ نیلم اپنے بھائیوں کو مزید بتا کر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہ رہی تھی۔ کیا پتہ اس کی پڑھائی بھی روک دی جاتی۔ آپ مزید میرا راستہ روک کر میرے لیے مشکلیں پیدا نہ کریں۔ روز آپ کو اپنے راستے میں کھڑا دیکھ کر لوگ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ میرے بھائی میری پڑھائی رکوا دیں گے۔ وہ ضرور کسی امیر گھر کا لڑکا لگ رہا تھا۔ روز نئی گاڑی لے کر اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ کہیں سردار خان کا کوئی سپوت نہ ہو۔ شاید وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کی گاڑی کو دیکھ کر اس کے بہکاوے میں آ جائے گی۔ میں آپ کو کسی بگڑے خاندان کا بگڑا ہوا لڑکا لگ رہا ہوں، لیکن میں کبھی بھی کسی غلط نیت سے آپ کے پاس کھڑا نہیں ہوا۔ ہمیشہ سے آپ سے نکاح کرنے کی خواہش کرنے لگا، لیکن آپ ہمیشہ مجھے روک دیتی تھیں۔ اس کی بات سن کر وہ گہرا سانس بھرنے لگی، کیونکہ اگر کوئی یہاں دیکھ لیتا کہ سارے گاؤں والوں کو کیا جواب دیتی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اچھے گھر کے لڑکے یوں سڑک پر کھڑے ہو کر لڑکیوں کا راستہ نہیں روکتے، بلکہ سیدھے اپنی والدہ کو لڑکی کے گھر میں بھیجتے ہیں۔ اس کی بات پر شاہزین نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ بڑی فرصت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنی عمر سے زیادہ میچور تھی۔ سارا دن وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا جس کا نام تھا
کبھی معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی والدہ کو آپ کے گھر لانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دیں تو شاید میرے لیے آسانی ہو جائے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی ہوں کہ میرا رشتہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ کسی اور کے گھر تشریف لے جائیں۔ آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ 1-2 سال تک میری شادی بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو ماموں کا شرف بھی بخش دوں گی۔ شاہزین کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اکثر گاؤں کی لڑکیوں کی کم عمری میں منگنیاں کر دی جاتی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اسے پسند آئی تھی، ورنہ وہ صنف نازک سے دور رہنے والا آدمی تھا۔ یونیورسٹی میں کئی لڑکیوں نے اسے خود پروپوز کرنے کی کوشش کی، لیکن بڑی آسانی سے انہیں انکار کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کون خوش نصیب تھا جو اس کی پہلی نظر کی محبت کو لے اڑا تھا، لیکن اتنی جلدی وہ خود بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس دن کے بعد نیلم کو لگا کہ وہ اب دوبارہ اس کا راستہ نہیں روکے گا، لیکن اگلے دن شاہزین اسے خط پکڑا کر جا چکا تھا، اور پھر یہ خطوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خط اس کے راستے میں پڑا ہوتا تھا۔ وہ شخص اس سے دل سے محبت کرتا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سردار فیملی کا نواسا ہے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد کم عمری میں ہی وہ اس حویلی میں آ چکا تھا۔ کالج کے زمانے سے محنت مزدوری کر کے اپنا خرچ خود اٹھانے لگا، اور جلد از جلد وہ اپنا مقام بنا لے گا، لیکن نیلم کو کھونا نہیں چاہتا۔ آپ خط بھیجنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ میں تمہیں ساری زندگی تمہارے فیصلے پر پچھتانے نہیں دوں گا، بلکہ سچی محبت کو نبھاؤں گا۔ خالہ کے بیٹے کے ساتھ اس نے کبھی بھی میل ملاپ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بھی شہر میں رہ کر مزدوری کر رہا تھا، اور جلد ہی نیلم کے پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ شاہزین نے اسے محبت کی وہ تصویر دکھائی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ صبح اٹھ کر کالج جانے کی وہ سب سے پہلے تیاری کرتی تھی۔ ہر روز بناؤ سنگھار نہ سہی، لیکن اپنی چادر کو خوشبو ضرور لگا لیتی تھی۔ میں آپ کو کبھی پا نہیں سکتی، کیونکہ میرا رشتہ بچپن میں ہی میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے خاندان والوں کے خلاف لڑائی لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سب لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ شاہزین اس کی پریشانی کو سمجھتا تھا، لیکن ابھی وہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ سب کچھ اس کے نام کر دیا جائے۔ شاہزین اسے چھپ کر نکاح کرنے کا کہتا تھا کہ باقی سب کچھ وہ خود سنبھال لے گا، بس کچھ وقت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہوگا کہ یہ مشکل وقت بھی دور ہو جائے گا۔ کوئی بھی انہیں جدا نہیں کر سکے۔ نکاح ایک ایسا مضبوط اور ٹھوس وجہ ہوگی کہ کوئی ان کے درمیان آ نہیں سکے گا۔ شاہزین کی باتوں میں آ کر اسے بھی یہ سب ٹھیک لگنے لگا، اور ایک دن یوں ہی کالج جانے کے بجائے وہ دونوں مسجد میں چلے گئے۔ اس کام سے شاہزین نے اپنے سب سے پیارے جگری دوست کو بھی دور ہی رکھا تھا، کیونکہ سردار ابراہیم کبھی بھی اسے یہ بے وقوفی کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ماں بہن چاہے کسی کی بھی ہو، یوں رات کے اندھیرے میں اس کو دھوکہ دینا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نیلم نکاح کے بعد شاہزین کے فلیٹ میں چلی گئی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بہت نیا تھا۔ وہ دونوں ایک جائز رشتے میں بن چکے تھے، اور یہ رشتے کے درمیان دوریاں ختم ہو گئیں۔ ان کے درمیان کے سارے پردے گر چکے تھے۔ ہم دوبارہ مل تو جائیں گے نا؟ کہیں تم مجھے چھوڑ کر شہر میں بھول تو نہیں جاؤ گے؟ وہ ان دونوں کی آخری ملاقات تھی۔ شاہزین اسے ہر طرح سے یقین دلا چکا تھا کہ وہ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اٹھو مہارانی، اپنے عاشق کو بلاؤ اور اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے چلتی بنو۔ بھابھی کی لات لگنے سے وہ اٹھ گئی تھی۔ دماغ پھر سے کام کرنے لگا۔ آنسو پھر پانی کی صورت آنکھوں سے بہنے لگے۔ بھابھی کی چیخ و پکار سن کر بوڑھا باپ بھی رونے لگا تھا۔ اپنی بیٹی کی ایسی رخصتی کس باپ کو پسند آئے گی؟ بھابھی، وہ مر گیا ہے۔ کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ بھابھی نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔
اس کے پاس سردار حویلی جانے کے سوا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ سردار حویلی جا کر سردار کو ساری بات بتا دی تھی۔ لڑکی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سب کچھ سچ بول رہی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہو۔ نیلم کے پاس کھونے کو اب کچھ باقی نہیں رہا تھا، اپنا ہر رشتہ کھو چکی تھی۔ شاہ زین کی والدہ سب کچھ سننے کے بعد حیران اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی اچانک سے ان کی بہو بن کر آ گئی تھی۔ ابھی تو ان کے بیٹے کی قبر کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی۔ سردار صاحب اس لڑکی کی خود اعتمادی کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اگر یہ لڑکی واقعی سچی ہوئی تو ان کے خاندان کے وارث کو کسی صورت روڈوں میں پلنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ابراہیم، آپ پلیز میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ کیا معلوم کہ اس عورت نے سچ بولا ہے؟ اگر وہ شاہ زین کی اولاد نہ ہوا تو آپ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ کیا آپ کو مجھے باہوں میں لیے بغیر نیند آ جائے گی؟ سر پر صحرا باندھے وہ اس وقت نیچے ہال میں جا رہا تھا۔ کل تک ان دونوں کی زندگی کتنی پرسکون تھی۔ ابھی تو شانزے نے اپنا علاج کروانا شروع کیا تھا۔ اسے اللہ سے پوری امید تھی کہ اللہ ان کی جھولی ضرور بھر دے گا۔ نیلم نام کی لڑکی سے بے وجہ نفرت سی ہو رہی تھی۔ شاید اگر سوتن والا معاملہ نہ ہوتا تو شانزے کو اس سے کئی ہمدردی ہوتی۔ بڑے سردار اس کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ نیلم انہیں اور اس حویلی کو ایک سردار دینے والی تھی۔ نیلم کے گھر والے بھی نکاح کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ شانزے روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ ابراہیم کے لیے بھی یہ فیصلہ لینا بہت مشکل تھا۔ ایک طرف اس کی دل عزیز بیوی تھی تو دوسری طرف بڑوں کا مان۔ نیلم کی اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ظاہری دنیا میں وہ اسے اپنا نام تو دے سکتا تھا، لیکن کبھی بیوی کا مرتبہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس ننھے بچے کی خاطر صرف مانا تھا کہ اگر کل بچہ دنیا میں آ گیا تو کوئی بھی اسے نام دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ شاہ زین شاہ پر اسے بہت غصہ تھا۔ ایسے بھی بھلا کوئی کرتا ہے کہ اپنی عورت کو دنیا سے چھپا کر رکھے؟ آج اسی وجہ سے ساری دنیا کے سامنے اس کے جائز بچے کو نام دینے کو نکاح کرنا پڑ رہا تھا۔ بہت مشکل سے خود کو تیار کیا ہے شانزے، صرف ایک کاغذی کارروائی ہے۔ تم ہمیشہ میری بیوی رہو گی۔ تم مجھ پر اتنا بھروسہ تو کر سکتی ہو۔ میں نے کبھی تمہارے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اولاد کے معاملے میں بھی بابا سائیں ہم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اب یہ شادی ہی ہے جو مجھے میرے رشتے لوٹائے گی۔ شاہ زین کی موت کا دکھ اسے بھی اتنا ہی زیادہ تھا جتنا باقی گھر والوں کو، لیکن کبھی بھی وہ اس لڑکی کا انتخاب نہ کرتا۔ آپ مجھے مزید اذیت دے رہے ہیں۔ میں کبھی بھی آپ سے دوبارہ بات نہیں کروں گی، بلکہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ پہلے کسی پر آپ کا شرعی اختیار نہیں تھا سردار ابراہیم، لیکن وہ لڑکی آپ کے نکاح میں ہوگی۔ وہ نرمی سے اس کے ریشمی بالوں کو سہلاتے کس اذیت سے گزر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ایسے معاملات میں مرد کو مضبوط بننا پڑتا ہے، ورنہ اس کی اندرونی حالت بھی شانزے سے مختلف نہیں تھی۔ آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ شانزے نے سسکتے ہوئے سختی سے اس کی شیروانی جکڑی۔ وہ سنگ دل جو اس کے ایک آنسو پر بے چین ہو جاتا تھا، آج خود دوسری شادی کر کے اسے زندگی بھر کی اذیت سے نواز رہا تھا۔ ان دونوں کا کتنا ہیپی کپل تھا، شاید اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ چکی ہے۔ سردار ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو۔ نرمی سے اپنی شیروانی چھڑواتے وہ ان آنسوؤں بھری آنکھوں سے نظریں چراتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیچے چلا گیا۔ وہ اسے اتنی بڑی قربانی کیسے مانگ سکتا تھا؟ بھلا اپنے من پسند انسان کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ مرد اس بات کو کبھی سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ قربانی صرف اور صرف عورت کے حصے میں لکھی ہوتی ہے۔ سردار صاحب نے سب کو بڑی شان سے بلایا تھا اور کہا تھا، کیونکہ شاہ زین کی موت کے بعد انہوں نے تو امید چھوڑ دی تھی، لیکن اللہ نے انہیں چھوٹے شاہ سے ان کی صورت پھر نیا وارث دیا ہے۔ اس وارث کو ہمیشہ
اپنی حویلی میں رکھنے کے لیے۔ نیلم کا نکاح سردار ابراہیم سے کیا جا رہا ہے۔ سب لوگ نیلم کی قسمت پر حیران تھے کہ کیسی لڑکی ہے، بدنامی کے بعد بھی اتنے بڑے گھر کی بہو بن رہی ہے۔ شانزے نے سختی سے اپنے بال جکڑے۔ نیچے ڈھول کی آواز زور و شور سے بج رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کھلے دل کی نرم مزاج خاتون تھی۔ اللہ سے سردار ابراہیم کی صورت انہوں نے ہمسفر مانگا جو بغیر کسی آزمائش کے مل چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ جھولیاں بھر کر نیلم کو مرنے کی دعائیں دے رہی تھی۔ نکاح کا اعلان ہونے سے پہلے غریبوں میں کپڑے تقسیم کیے گئے تھے۔ جو لڑکی کل ان کے لیے بد کردار تھی وہ اب دعائیں وصول کر رہی تھی۔ لوگ حسد سے اس کو دیکھ رہے تھے، جبکہ نیلم کا وجود مردہ ہو چکا تھا۔ سانسیں اب اکھڑنے لگی تھیں، جیسے پھر سے نکاح کے بول پڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ شاہزین شاہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زور سے آنکھیں بند کیں۔ پرانے سارے منظر دھندلا جائیں۔ نکاح خواں کے الفاظ سنتے ہی بھاگتے ہوئے شانزے کمرے سے نکلی۔ نیلم کا رنگ شانزے کے آگے دبا ہوا تھا۔ سانولے رنگ کی پرکشش لڑکی تھی۔ کچھ تو ایسا خاص تھا کہ پہلے شاہزین شاہ اور اب سردار ابراہیم کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ دل میں ایک دم آگ سی جلنے لگی۔ جیسے جیسے نکاح کے لفظ بولے جا رہے تھے ویسے ہی 3 لوگوں کا سانس سوکھنے لگا۔ ان تینوں کی زندگی میں انچاہا امتحان شروع ہو رہا تھا۔ قاضی صاحب کے الفاظ سنتے ہی نیلم نے ایک نظر سامنے دیکھا، جہاں لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ زہر کا پیالہ پینے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے مقابل شوہر اپنی پہلی بیوی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ ان دونوں کی زندگی کی خوشیوں کو بھی کھا چکی تھی۔ پھر نظر پورے ہال میں گھمائی جہاں اس کا خاندان آج بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے بچپن سے کتنی چیزیں خرید کر رکھی تھیں۔ ہر بار ان کی باتوں پر چڑ جایا کرتی تھی، لیکن آج ان کی وہی باتیں یاد کر کے رونے کو دل کر رہا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اماں سردانی اس فیصلے پر دل سے راضی نہیں تھی۔ کیا معلوم اگر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہوئی تو ان کے بیٹے کی زندگی کتنی تنگ ہوگی۔ سردار صاحب کو دکھانے کے لیے اسے صبح پھر کمرے میں آنا پڑا تھا۔ ساری رات وہ شانزے کے پاس گزار کر آیا تھا، اس روتی ہوئی من پسند بیوی کو بہلاتا، اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ کمرے میں آ کر احساس ہوا وہ لڑکی آسائشوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس لڑکی کی تیاری کو نظر انداز کرتا وہ شاور لینے چلا گیا۔ اتنے دنوں میں وہ جتنا رو سکتی تھی رو چکی تھی، اب اسے بھی ان سب کی عادت ہو چکی تھی۔ سردار ابراہیم ایک اچھا انسان تھا، محبت کرنے والا، جان نچھاور کرنے والا۔ نیلم کا چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ پہلے دن کی وہ بے عزتی بھولی نہیں تھی۔ نیلم کو اگنور کرتے ہوئے شرٹ اتارتے اس نے ایک جانب لٹکائی تو کسی چیز کی کمی کا اندازہ ہوا۔ وہ شانزے کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہاں ٹاول نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کچھ دیر پہلے نیلم شاور لے کر نکلی تھی اور ٹاول اس نے بالوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ ابھی دوبارہ شرٹ پہن کر باہر ٹاول لینے جانا، کیونکہ سردار کے سامنے اس نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ دونوں بیویوں کو ایک جیسا مرتبہ دے رہا ہے۔ سوچ کر ہی وہ کوفت کا شکار ہوا، لیکن پھر شرٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، تبھی ذہن میں کوئی خیال آیا۔ شانزے کافی دنوں سے ان دونوں کو لے کر شکوک و شبہات میں تھی، اور اگر آج وہ کچھ ایسا دیکھ لیتی تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا۔ اپنی معصوم بیوی کو یقین دلانا آج کل بہت مشکل ہو گیا تھا، اور یہ زخم سردار ابراہیم نے اسے خود دیے تھے۔ بغیر ٹاول کے ہی نہا کر وہ باہر نکل آیا۔ ناشتے کے ٹیبل پر دونوں بیویاں بیٹھی اپنے ناشتوں میں مشغول تھیں۔ سردار صاحب کو غصے کی نظر سے گھورنے لگا۔ یہاں تو 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی اسے ناشتہ خود پلیٹ میں ڈالنا پڑ رہا تھا۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے آج کنواروں کی فیلنگ آ رہی ہے، منہ بناتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ 9 مہینے بہت تیزی سے پلک جھپکتے گزرے تھے تو ان کے گھر میں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی تھی،
اور کچھ عرصے بعد ہی DNA رپورٹ سے یہ معلوم بھی پڑ گیا تھا کہ یہ بچہ شاہ زین کا ہی ہے۔ شاہ زین کی ماں کی نظر میں نیلم کی محبت بڑھ گئی تھی۔ وہ ہر وقت اسے اپنی گود میں بٹھائے رکھتی تھی۔ سردار ابراہیم نے بھی اسے طلاق کی دھمکی دینا بند کر دی تھی۔ شانزے کا نیلم سے جیسا مرضی رشتہ ہو، لیکن وہ نیلم کے بیٹے کو پوری توجہ دیتی۔ دونوں مائیں مل کر اپنے بیٹے کو پال رہی تھیں۔ نیلم نے خود کو قسمت کے بھروسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بیٹے کو دنیا میں نام اور مرتبہ مل چکا تھا۔ سردار ابراہیم وہی انسان تھا جس نے آخری وقت میں نیلم کی کال اٹھائی تھی۔ وہ پہلے دن سے واقف تھا کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے کتراتا تھا، بلکہ اپنے بھائی کی محبت کو دیکھ کر اپنانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ سردار، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ شانزے بری لڑکی نہیں تھی اور وقت کے ساتھ اس نے نیلم کی حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ بولیں۔ شانزے سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ ہمیشہ سے ہی دھیما رہتا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ نے جو میرے سر کی قسم کھائی تھی وہ توڑ دیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ نیلم کے ساتھ اپنا رشتہ شروع کریں۔ وہ بھی ایک لڑکی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کل کو آپ کو میری وجہ سے گنہگار ہوں۔ وہ آپ کی شرعی بیوی ہے۔ سردار ابراہیم مسکرانے لگا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی پیاری بیوی سمجھ جائے گی۔ میں نے نیلم کی آنکھوں میں بھی آپ کے لیے احترام اور محبت کی۔ وہ کبھی بھی سوچنے کو آگے بڑھانے سے نہیں روکے گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ دونوں کی زندگیاں بہت تنگ ہو چکی تھیں، کیونکہ نیلم کو یہ شانزے کا بڑا پن لگتا تھا جو وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ دونوں بیویوں میں سردار ابراہیم توازن کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی شخص کو محبت کرتی تھیں، تبھی دونوں نے اس شخص کی خوشی کی خاطر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔